میں آپ کو ایک اور کلپ سنواتا ہوں جو شہنشاہ معظم کے ہیں، جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں، یعنی وہ بھی خادم بھی تو وہ اعلیٰ، پتہ نہیں لوگ کہتے تھے شاید ہم ہی اپنے آپ کو نمبر 1 کہتے ہیں، پر ادھر تو بہت سارے لوگ نمبر 1، یہ خادم اعلیٰ یعنی نمبر 1 جناب شہباز شریف صاحب جھوٹ کتنا بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں نا گٹے گوڈے جوڑ کے جھوٹ بولنا۔ ابھی میں آپ کو ان کی ایک تقریر سناتا ہوں، ذرا وہ تقریر سنیے جس میں وہ ایک کانا کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اور وہ لفاظی ان کی دیکھیے کہ وہ افتتاح کے موقع پر کیا فرما رہے ہیں۔ اس ہاسپٹل کو جو ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کو عظیم ہاسپٹل کہہ رہے ہیں، تو اپنے بھائی کو لے جائیں وہاں پر، اتنا عظیم ہاسپٹل ہے تو لندن لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے ذرا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ یہ جھوٹ نہ بولیں، یہ آپ نے ابھی ان کی شعبدہ بازی دیکھی، یہ اتنے شعبدہ باز ہیں، یہ اتنے جھوٹے اور مکار ہیں کہ پرائم منسٹر نے بالکل درست کہا کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ رولا ڈالتے رہے میں بیمار ہوں، اس شخص کی مانند جو کہتا تھا کہ شیر آیا، لوگ مدد کو آتے تھے اور پھر وہ شیر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن واقعی شیر آ گیا، کوئی نہیں آیا مدد کرنے کو اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ ماضی میں بولتے رہے، جھوٹ بولتے رہے کہ ہم بیمار ہیں، کیونکہ جو بھی جیل میں جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، لیکن اس دفعہ وہ واقعی بیمار ہیں اور گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا ان کو سلوشن دیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر نواز شریف صاحب لیڈر ہوتے اور وہ سمجھتے کہ پاکستان میں نے تبدیلی لانی ہے، تو جس وقت عدالت نے یہ کہا کہ انڈیمنٹی بانڈ دو تو کیا کہنا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو؟ یعنی حکومت نے کہا کہ انڈیمنٹی بانڈ دو تو کیا کہنا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو کہ بالکل جمع کرائیں انڈیمنٹی بانڈ، اس لیے کہ میں نے تو واپس آ جانا جا کے، لیکن کوئی مثال غلط نہ قائم ہو جائے اور میری مثال دے کے کوئی ایسا مجرم جو واقعی بھاگنا چاہتا ہو وہ نہ بھاگ جائے، اس لیے میں یہ مثال قائم کروں گا، میں نے جا کے واپس آنا ہے لیکن میں سرکار کو انڈیمنٹی بانڈ دوں گا۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب قوم کا کوئی درد ہو دل میں، جب آپ کوئی لیڈر ہو، اگر اندر سے کوئی اور جانور ہو اور باہر سے اس نے شیر کی کھال لپیٹی ہو تو وہ شیر نہیں ہوتا، وہ وہی ہوتا ہے جو وہ اندر سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نہ جانے کن لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور وہ جو ایک بالکل فیملیز کی جو لمیٹڈ کمپنیز ہیں ان کی طرح ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو میں نے ابھی شہباز شریف صاحب کی گفتگو آپ کو سنوائی ہے، یعنی وہ ایک کانا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو نیو یارک اور پتہ نہیں دنیا کا عظیم ترین ہاسپٹل بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز کا علاج ہے اور یہ کمال کا کوئی ہاسپٹل ہے اور نیو یارک کی فیسلٹی ہے، تو بھائی کو کیوں لندن لے جا رہے ہیں؟ نیو یارک تو زیادہ ایڈوانس ہے لندن سے، بھائی کو کانا لے جائیں نا اس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں اور علاج کروائیں اس کا۔ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے؟ اس لیے پاکستان کے لوگ اور بہت سارے لوگ ہمیں یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سسٹم کو بچانا ہے، سسٹم پر سے لوگوں کا اعتماد نہ اٹھ جائے۔ کون سا سسٹم؟ یہ سسٹم، یہ لوگ جو اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اس کو بچانا ہے؟ اس سارے کاروبار کو جو جھوٹ پر جس کی بنیاد ہے، اس کو آپ نے بچانا ہے؟ اللہ سے ڈریں، جو اس کو بچانے والا ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا جو اس سسٹم کو بچانے کی بات کرتا ہے۔ وی نیڈ ٹو چینج اٹ۔ اور میں اپنے وہ جو تمام ہمارے کوئی لبرل ساتھی اور وہ کیا اصولوں کی خاطر کھڑا ہونے والے تھے، پتہ نہیں کیا ان کو کیا چیز کھلا دی ہے، کیا پلا دیا ہے، اور وہ جو خاص طور پر وہ جو 2-3 پسماندگان دھرنا ہے، جو وہ مولانا فضل الرحمان کو محمد بن قاسم کا تاؤ سمجھتے تھے اور پتہ نہیں وہ کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ، تو یہ کیا۔ اچھا ابھی میں رانا صاحب معافی چاہتا ہوں، آج ٹائم زیادہ لے رہا ہوں ولینا، میں آپ کو کچھ اور کلپس بھی سنانا چاہتا ہوں۔ میں ان کی باتوں پر یہ چاہتا ہوں، میں یہ ماننا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب بھی سچ بول رہے ہیں، جناب نواز شریف صاحب بھی سچ بول رہے ہیں، شہباز صاحب بھی سچ بول رہے ہیں، میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں ایز اے پاکستانی، کیونکہ یہ ہمارے الیکٹڈ لیڈر ہیں۔ میں آپ کو ان کی گفتگو کے کلپ سنواتا ہوں، مجھے بتائیں میں کس پہ یقین کروں؟ ان باتوں پہ یقین کروں جو یہ کہہ رہے تھے آج سے 6 مہینے پہلے جب تک یہ جیل نہیں گئے تھے، یا جو آج کہہ رہے ہیں، جو آج آپس میں شیر و شکر ہے اور جو آج آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے بھائی اور چاچو اور تاؤ بنے ہوئے ہیں۔ اور مجھے وہ مریم نواز ایک شرماتی ہوئی لڑکی کی مانند یاد ہیں جو بلاول بھٹو سے ملی تھی آ کے ادھر زرداری ہاؤس میں، زرداری صاحب سے بھی ملی تھی، اور بڑا ان کا آپس میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اشتراک اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہم نے نظارے دیکھے تھے۔ اب پھر ایک ہو گئے، پھر سارے جی ہم یہ خان کو ہٹائیں گے، سلیکٹڈ
اور وہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں بلاول کو، کس کا بچہ ہے، کس کی بچی ہے، کیا ہے وہ، لیکن ذرا یہ جو گفتگو ہے یہ ذرا آپ سنیں اور پھر مجھے بتائیے کہ کس بات پر ہم یقین کریں، ہم پاکستان کے لوگ کدھر جائیں؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے، سنوائیے جی ذرا۔ ناظرین، اب آپ نے یہ ساری بات اور بھی بہت کچھ سنوا سکتا ہوں، ٹیپیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں شرم ہم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ بولتے رہتے ہیں۔ اور اب یہ اور پھر ہمیشہ اسمبلیوں میں خواجہ آصف ٹائپ کریکٹر آ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ماضی سے کچھ سیکھیں، اور پھر ویسے ہی کریکٹر ہیں جو پاکستان میں ٹاک شو ہوسٹ ہیں، جو پاکستان کے کالم نگار ہیں، وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور میں حیران ہوں اس قدر منافقت سے وہ لکھتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہم میں بھی بہت غلطیاں اور خامیاں ہوں گی، لیکن یہ جو منافقین کا زمانہ ہے نا آج کل کا، جس میں پہلے آپ تعریف کریں، گفتگو اس طرح سے کریں کہ جی یہ بہت اچھے ورکر ہیں اور میں ان کی ذاتی طور پر بڑی تعریف کرتا ہوں اور انہوں نے بڑا یہ سٹینڈ لیا ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا یہ ایسے ہے، یہ یعنی کیا آپ کر رہے ہیں بھائی؟ یہ دیکھیں میڈیا کا ایک بڑا رول تھا لیکن انفارچونیٹلی اس کرپشن میں، اس بے ایمانی میں، اس دو نمبری میں، یہ سارے کا سارا جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو مات کرنے کی، مات دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سیاستدان قوم کو تو الو بنایا تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے اب یہ وہ تمام لوگ مل کر کس کو الو بنا رہے ہیں۔ رانا طاہر صاحب، مجھے یہ آج جس سچویشن پہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں، یہ پوری آپ دیکھیں اس قوم کا میڈیا، اس قوم کے کالم نگار، یہاں کے طاقتور میڈیا ہاؤسز، سیاستدان، لائرز، ایک ایسے شخص کو جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ صادق امین نہیں ہے، یہ پاکستان کا دوبارہ وزیر اعظم بننے کا اہل نہیں ہے، یہ قومی اسمبلی کا ممبر بننے کا اہل نہیں ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے کوئی بانڈ نہ لیں، اس کو باہر بھیجیں اور اس کو چھوڑیں اور قدورتیں ختم کریں اور گلے لگا لیں۔ کبھی یہ ملک کبھی ترقی کرے گا بھائی؟ کبھی ہم صحیح راستے پر جائیں گے رانا صاحب؟ سمیع صاحب دیکھیں، یہ جو آپ نے ان کی تقریریں سنائی ابھی، انہوں نے جو یہ گفتگو فرما رہے تھے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ آپ نے صحیح کہا کہ آپ کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے کہ دیکھتا جا شرماتا جا، ان کے یہ اس قدر یہ بھیانک چہرے ہیں کہ آپ پوچھیں کچھ نہ۔ سمیع صاحب، سارا دن کراچی میں رات کو جو واقعہ ہوا، لاڑکانہ کے ایک بچے کو کتوں نے کاٹا، اس کا چہرہ نوچا، اس کو ایک ہسپتال لاڑکانہ والے نے کہا کراچی لے جاؤ، کراچی میں وہ انڈس ہسپتال میں لے گئے، انہوں نے کہا یہاں سے سول ہسپتال لے جاؤ، سول ہسپتال والوں نے کہا کسی اور ہسپتال میں لے جاؤ۔ یہ ایسا بے شرموں کا ٹولہ ہے جنہوں نے اس ملک کو سمیع صاحب اس بے دردی سے لوٹا، اور ان کو بات کرتے ہوئے جمہوریت کی اور عوام کی شرم نہیں آتی؟ کس قدر بے حیا لوگ ہیں کہ اس بچے کے والدین در بدر پھر رہے ہیں، ان میں سے کسی سیاستدان کو کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سمیع صاحب، کل بھی ظلم تھا اور آج بھی ظلم ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ۔ نہیں، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو خواب تھا تبدیلی کا، اس میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سٹرگل کر رہا ہے، اور اس کو یہ 12-14 مہینے کا جو اس کا اقتدار ہے اس میں بہت خراب چیزیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے تئیں جو اس دیکھیں یہ سسٹم پرابلم یہ ہے کہ کرپشن اس سسٹم کی پیداوار ہے، اور مسئلہ یہ سسٹم ہے، کرپشن مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ اس سسٹم کی پیداوار ہے۔ اگر آپ اس سسٹم کو تبدیل نہیں کریں گے، اگر وزیر اعظم محتاج ہوگا ان کروڑ پتی ایم این ایز کا اپنی حکومت کو آگے لے جانے کے لیے، تو وہ اسے کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، میں آپ کو جیب میں لے کے گھومتے ہیں تو یہ ہو جائے نہیں بالکل وہی پاک پتن، وہی صلاح الدین، وہی ساہیوال، وہی کل بھی لاہور ڈوبتا تھا، آج بھی لاہور ڈوبتا ہے، کل بھی لوگ مرتے تھے، آج بھی لوگ مرتے ہیں۔ شہباز گل کیوں گیا؟ تقرری اور تبادلوں کے ایشو پہ گیا، کل بھی یہ ایشو تھا، آج بھی یہ ایشو ہے، ان ایمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ سر بات تو کوئی نہیں ہے نا۔ نہیں، میں آپ کی جو بات ہے، ٹماٹر دیکھیں آپ نے، گیا نہیں ٹماٹر؟ نہیں، میں آپ سے کوئی آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا اس بات پہ، آئی ایگری سر، آپ نہیں کر رہے، لیکن آپ گفتگو کو دوسری طرف لے جا رہی ہیں۔ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ کمپلیٹ کر لینے دیں، ہو سکتا ہے میں وہی بات کروں جو آپ کہہ رہی ہیں، کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ جو نظام ہے وہ ابھی تک اس ڈیلیور نہیں کر سکا، اور لوگوں کی جو مایوسی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ مہنگائی ایک بیسک چیز ہے جن کا آپ نے ذکر کیا، سبزی کا ذکر کیا، دالوں کا ذکر کیا، بالکل مہنگائی میں اضافہ ہوا، تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، بے روزگاری ویسے ہی ہے، کیونکہ
کچھ کہ کہیں پر کوئی نئی انڈسٹری کوئی صنعت نہیں لگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ دیتا ہوں، بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آرڈیننس لگائے گورنمنٹ نے کہ جو 5 کروڑ سے زیادہ جو کرپشن کے چارجز ہوں گے جس پر، اور وہ گرفتار ہو جائے گا ان چارجز میں، انویسٹیگیشن میں ہوگا یا ریمانڈ میں ہوگا یا جوڈیشل ریمانڈ میں ہوگا، اس کو B کلاس نہیں ملے گی، اس کو C کلاس ملے گی۔ یہ سارے کے سارے بیمار ہو کے آ گئے، اور اب اتنا انہوں نے یہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، سارے سیاستدان اکٹھے، اور جو میں نے آپ کو کہا یہ پاورفل میڈیا کہ مل کے چلو، پاکستان کے اندر کدورتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ مسائل ایک جماعت نہیں حل کر سکتی، سب کو مل کر کرنے کی ضرورت ہے، یہ راگ الاپا۔ اور اب رانا صاحب اب کیا ہوا ہے کہ جناب کہاں چلا گیا وہ واپس سب کچھ؟ ذرا بیان فرمائیے، کیا آپ بیان فرما رہے تھے؟ دیکھیں سمیع صاحب، اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی کہ جی وہ آرڈیننس جس میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو بڑے بڑے مگرمچھوں کو C کلاس دینے کے حوالے سے تھا، ان آرڈیننسز کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس دن منظور کر لیا گیا، جس پر حزب اختلاف نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل کر دی۔ بعد میں اسپیکر صاحب کے اور اپوزیشن کے مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں آج خواجہ آصف صاحب نے وہ تحریک عدم اعتماد واپس لینے کا اعلان کیا، اور حکومتی وزراء نے کہا کہ وہ جو آرڈیننس اس دن پاس کیے گئے تھے وہ اب دوبارہ سے قومی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے، اور وہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیج دیے جائیں گے، اور متفقہ طور پر قائمہ کمیٹیاں ان کے بارے میں فیصلہ کر لیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھی ان کو C کلاس نہیں ملے گی۔ مسئلہ یہ دھرنے شرنے یہی تو سمیع صاحب دیکھیں، میری بات کو دیکھیں، علینا جو بات کر رہی تھی نا، وہ بات یہ ہے سمیع صاحب، ایک تو عمران خان کے آپ 14 مہینوں کا مقابلہ ان لوگوں کے 30 سال کے اقتدار سے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کس 5 دفعہ 6 باریاں لگا چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو دیکھو، 1970 سے بھٹو صاحب اس سے پہلے بھی 7-8 سال پاکستان کے وزیر رہے۔ تو مسئلہ سمیع صاحب یہ ہے کہ جو اس واقعہ جو لاڑکانہ میں رات کو ہوا، وہ کتے والا واقعہ جو کتوں نے کاٹا اس معصوم بچے کو، اس پر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی دل جو ہے وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچی، کسی میڈیا ہاؤس کا دل بھی نہیں دکھا، کسی نے کوئی اور آصفہ بھٹو کا ٹویٹ آپ نے دیکھا کہ وہ میڈیا پر برس رہی ہیں کہ جی آپ کو پنجاب اور خیبر پختونخوا نظر نہیں آتا، کہ بھئی آپ لوگ وہاں پہ اپنا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت ہیلتھ جو ہے وہ صوبوں کا معاملہ ہے، اہم ہسپتال وفاق کو نہیں دیں گے جو وفاق کے بھی ہیں، دوسری طرف جب آتی ہے کتوں کے کاٹنے کی بات تو وفاق پر ذمہ داری۔ سمیع صاحب یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کے علاج ہو جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے گھر میں ICU بنوا دیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان غریبوں کا کون، شہباز شریف صاحب کو کوئی توفیق ہوئی کہ اس بچے کے والد کو فون کرتے کہ ہم دیتے ہیں خرچہ اس کا؟ سڑکوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔